بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کا آپ درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر دیگر چیزوں کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رسولوں کے علم غیب کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ابھی ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرماتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ، اللہ اپنے محبوب کے صحابہ اکرام سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صحابہ، کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ حال نہیں رہ سکتا کہ منافق اور مومن ملے جلے رہے، بلکہ عنقریب اللہ اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اب یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوئی؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول تفاسیر میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے، جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا، مذاق کے طور پر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان میں سے کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ تو ہمیں بھی نہیں پہچانتے۔ منافقوں نے یہ کہا۔ اس پر حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے۔ آپ نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، فرمایا اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کا جواب نہ دوں۔ تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ تو اس کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان کا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کی صورت میں مکالمہ ہوا۔ کچھ صحابہ اکرام نے سوالات پوچھے بھی، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوئے، اللہ کے رسول کے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے کتاب اللہ ہونے پر راضی ہوئے، یا رسول اللہ ہم راضی ہوئے۔ تو لوگوں کو پھر بعد میں ندامت ہوئی، صحابہ اکرام نے معذرت بھی کی اور اللہ سے معافی بھی مانگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک اور مقامات پر بھی
اپنے علم کی شان کا اظہار فرمایا، جیسا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے لے کر حالات بتانا شروع کیے، حتیٰ کہ جنتی جنت میں اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخلوق کی پیدائش سے لے کر انتہا تک سب کچھ بیان فرما دیا۔ تو جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے دیگر رسولوں کو علم غیب کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو اس صفت کے ساتھ متصف فرمایا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعلان کرنا کہ تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو قیامت تک کے احوال کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہتے ہو تو سوال کرو، حضور کا یہ فرمانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بارے میں بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اگر حضور کا اپنے بارے میں یہ عقیدہ نہ ہوتا تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ فرماتے کہ بھئی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو؟ ایسا نہ ہوتا۔ یہ فرمانا ہی اس بات کا ثبوت اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب سے نوازا ہے، اور باقی رسولوں کو جب علم غیب سے نوازا ہے تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب نبیوں کے امام ہیں، محبوب خدا ہیں، حبیب کبریا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر علم کی شان بھی سب سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو ایک امتی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے علم کے بارے میں اعتراض کرے۔ علم کے بارے میں کس نے اعتراض کیا؟ منافقوں نے۔ تو پتہ چلا نبی کے علم پر اعتراض کرنا یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے، منافقوں کا کام ہے۔ تو اس لیے آج جو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مختلف وجوہات کی بنا پر اعتراضات کرتے ہیں اور مختلف جہتوں سے اعتراض کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا کہ اتنا علم تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے جتنا علم اللہ نے نبی کو عطا کیا۔ یہ ان کی کتابوں میں ابھی تک یہ بات موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے بے ادبوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، بے ادبیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسی باتیں کرنا یہ منافقوں کا کام ہو سکتا ہے، سرکار کے سچے غلاموں کا کام نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے آپ کو حضور کا امتی کہے اور پھر حضور کی ذات میں وہ نقص تلاش کرے، عیب تلاش کرے، تو وہ امتی نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ دنیا و آخرت میں دھتکارا ہوا ہے۔ خوش نصیب وہ بندہ ہے، خوش نصیب وہ امتی ہے جو اپنے نبی کی نعتیں پڑھتا ہے، اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے، اپنے نبی کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ اور منافق کی یہ علامت ہے کہ وہ کبھی کس چیز پر اعتراض کرے گا، کبھی کس چیز پر اعتراض کرے گا، کبھی اس کو کس چیز سے تکلیف ہے، کبھی کس چیز سے تکلیف ہے۔ بہرحال ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی شانیں بیان کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔